لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم قرآن عظیم الشان کے علوم میں سے معارف القرآن پڑھ رہے تھے. اللہ جل شانہ نے قرآن عظیم الشان کو اتارنے کے بعد اس میں غور اور تدبر کا حکم فرمایا. ہم نے پڑھا کہ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انسانی عقول ناقص ہیں. لہذا قرآن عظیم الشان کو سمجھنے کے لیے ان قواعد کا سمجھنا ضروری ہے جو قرآنی معارف سمجھنے کے لیے کتاب و سنت کے علوم کی روشنی میں مرتب کیے گئے ہیں. قرآن حکیم میں اللہ جل شانہ مجرموں اور گناہگاروں کی شفاعت کا ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مجرموں اور گناہگاروں کی شفاعت ہوگی لیکن ایسا اللہ کے اذن سے ہوگا، اللہ کی اجازت سے ہوگا. سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 255 من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. مگر ساتھ ہی میں اللہ جل شانہ سورہ فاطر آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.
بعض لوگوں نے اس دوسری آیت سے عقیدہ شفاعت کا انکار کیا کہ شفاعت سرے سے ہوتی نہیں، حالانکہ وازرتن کا لفظ خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں گے۔ یعنی جس کے پاس اپنا بوجھ ہو وہ کسی کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے؟ چنانچہ اسی کے ساتھ فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 18 وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ لیکن جو لوگ اس زمرہ میں ہوں گے جن کو اللہ جل شانہ کی جانب سے کہا جائے گا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اور جو خوشبخت دوزخ کی آہٹ سے بھی محفوظ ہوں گے ان کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ یہ مسئلہ لفظ وازرتن پر غور کرنے سے واضح ہوگا۔ ایک اور مثال کو سمجھیے، مچھلی کے شکار کو اللہ جل شانہ نے نعمت قرار دیا اور سورہ نحل آیت نمبر 14 میں اسے لحمن طریہ کہا، تازہ گوشت۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مچھلی بھی ایک جاندار ہے، جس طرح دوسرے جانداروں کو ذبح کرنا ضروری ہے اس طرح مچھلی کو بھی ذبح کرنا ضروری ہونا چاہیے، تو اللہ جل شانہ نے جو ہر چیز کا علم اور خبر رکھتے ہیں اس کو لحمن طریہ تازہ گوشت فرمایا۔ جس طرح گوشت کا ذبح کرنا ضروری نہیں، اس طرح مچھلی بھی قانون ذبح سے مستثنیٰ ہے۔ تیسری مثال سورہ زمر میں جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کا داخلہ جنت اور دوزخ کا ہوگا، اس کا ذکر فرمائے۔ خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها۔ جہنمیوں کا جہاں ذکر کرتے ہیں وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها۔ ایک کو وفتحت اور دوسرے کو صرف واو کے بغیر فتحت ابوابها، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اس لیے اہل جنت کو اللہ جل شانہ کے مہمان ہوں گے۔ سورہ مریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں آیت نمبر 85 میں نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور جو مہمان ہو اس کے لیے پہلے سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے تاکہ اس کو دروازے پر انتظار نہ کرنا پڑے۔ علماء فرماتے ہیں یہ واو حالیہ ہے جس کا معنی ہے وہ فتحت ابوابها، اور حال یہ ہے کہ ان کے لیے دروازے کھولے جا چکے ہیں۔ دوسری جگہ بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے، سورہ صاد آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتے ہیں مفتحتن لہم الابواب، ان کے لیے دروازے کھولے ہوئے ہوں گے۔
چونکہ دوزخی مجرم ہوں گے، ان کو لا کے پہلے دوزخ کے دروازے پہ کھڑا کیا جائے گا۔ سورہ صافات آیت نمبر 24 میں اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو کھڑا رکھو، ان سے باز پرس ہوگی۔ چوتھی مثال سورہ ہود آیت نمبر 108 میں اہل جنت کے بارے میں فرمایا، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز۔ اور دوزخی کے متعلق آیت نمبر 107 میں فرمایا، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ بظاہر دونوں میں فرق معلوم نہیں ہوتا، اس لیے یہ شبہ کیا جا سکتا ہے کہ اس سے تو عقیدہ اسلامی کے خلاف یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جو جہنم میں چلا گیا اس کا باہر آنا اب نہ ہوگا، حالانکہ گناہگار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں داخل ہوں گے۔ مگر ان دونوں آیتوں کے آخر میں اس مسئلہ کو صاف کر دیا، جنت کے بارے میں فرمایا عطاء غیر مجزوز، یعنی یہ عطیہ خداوندی اب قطع نہ ہوگا، کم کٹے گا نہیں۔ جنت میں ایک دفعہ جانے والا ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جنتی کو جنت کے سے نکال دیا جائے۔ اور دوزخ کے متعلق جب فرمایا تو فرمایا الا ما شاء ربک، مگر وہ جو تیرا رب چاہے گا، یعنی جس کو دوزخ سے نکالنا چاہے گا اس کو نکال لے گا، اس لیے کہ ان ربک فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر لیتا ہے۔ پانچویں مثال قرآن کریم نے جزائے اعمال اور محاسبہ روز محشر کے لیے عام انسانوں کے متعلق فرمایا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ مگر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے متعلق فرمایا، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، سورہ بقرہ یہ بھی ہے آیت نمبر 134۔ عام انسانوں کے حساب و کتاب میں نفع و نقصان دونوں کا احتمال ہے۔ اعمال صالحہ پر نفع اور ثواب کے لیے لہا کا کلمہ آیا، لام نفع، اور اعمال بد پر عذاب دیا جائے گا، جس کے لیے فرمایا علیہا، علا کا لفظ عذاب کے لیے، بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے تو گناہ ہے ہی نہیں، اس لیے ان کا حساب و کتاب اتمام حجت کے لیے صرف اتنا ہوگا کہ ان سے امت کے سامنے پوچھا جائے گا۔ قرآن نے کہا ماذا اجبتم، سورہ مائدہ آیت نمبر 109، تمہاری بات تمہاری امت نے کس قدر مانی تھی۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات سے ایسے گناہ کا صدور ناممکن ہے جو بعض پرس خداوندی کے لیے سبب بن سکے، اس لیے وہاں صرف لہا کا لفظ استعمال ہوا، علیہا کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت عام لوگوں کے لیے ہے، اور انبیاء کے لیے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ چھٹا، سورہ آل عمران آیت نمبر 35 میں حضرت مریم علیہ السلام کی ماں کی دعا اولاد کے لیے،
کلمات یہ ہیں رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اس میں لڑکے کا ذکر نہیں ہے، مگر لفظ محرر ایک تو مذکر کا صیغہ ہے اور دوسرا یہ کہ وقف لڑکا ہی ہوا کرتا ہے، لڑکی وقف نہیں ہوتی۔ انی نظر تو نظر جو مان رہے ہیں خدمت بیت المقدس کے لیے، اسی وجہ سے اللہ جل شانہ جواب جب دیتے ہیں تب فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ مفسرین کہتے ہیں لَيْسَ الذَّكَرُ كَهَٰذِهِ الْأُنثَىٰ، یعنی جو لڑکا تو نے مانگا ہے وہ ایسا نہ ہوتا جو تجھے لڑکی دی گئی ہے، یہ ایک پیغمبر کی ماں ہوگی۔ ساتویں مثال سورہ نحل آیت نمبر 8 میں اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، گھوڑے، خچر، گدے تینوں کو اکٹھا کر کے ان کے فوائد بیان فرمائے کہ ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان پر تم سوار ہو سکو اور تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گھوڑا حلال نہیں کہ اس کا ذکر مطعومات میں نہیں فرمایا، بلکہ سواری کے لیے حیوانات کے ساتھ ذکر کیے۔ گرچہ جمہور اس کے قائل ہیں اور کہ گھوڑے کو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن ذبح نہ کرنے کا فیصلہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ جہاد کے کام آتا ہے۔ آٹھویں مثال ہے تعبیر کلمات کی طرح حرکات و سکنات کا بھی پورا لحاظ رکھا جاتا ہے، تب جا کر معارف کا دروازہ اللہ جل شانہ کھولتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 271 میں صدقات کا حکم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ کیا فرمایا اگر تم صدقے سامنے دو تو یہ اچھا ہے، اگر تم پوشیدہ طور پر اور فقراء کو پہنچا دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اتار دے گا تم سے تمہاری کچھ برائیاں اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ اگر یکفرو کو مجزوم پڑھا جاتا یکفر عنکم تو معنی یہ ہوتا کہ اگر تم نے پوشیدہ طور پر فقراء کو صدقات دیے تو تمہارے گناہ تم سے مٹا دیے جائیں گے، یعنی یکفر جزائے شرط کے لیے جزا ہوتی۔ مگر قرآن حکیم کا یہ منشا نہیں، بلکہ دونوں صورتوں میں صدقہ دینا گناہوں کا کفارہ ہے، جس پر یکفرو پڑھا جاتا ہے کہ یہ علیحدہ جملہ ہے، شرط کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نامی مثال بعض ارشادات قرآنیہ بطور حکایت کے ہیں، یعنی قرآن حکیم نے کسی اور کا عندیہ اور مقولہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا وہ حکم نہیں، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان کیدکن عظیم۔ یہ جملہ قرآن میں موجود ہے، اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ خداوند قدوس نے عورتوں کے مکر کو قید عظیم قرار دیا ہے، یہ تو عزیز مصر کا قول ہے،
جس کو قرآن حکیم نے نقل فرمایا ہے۔ یعنی عورتوں کے مکر و فریب کو اس سے ثابت نہیں کیا جائے گا۔ 10ویں مثال اس طرح ترجمہ کرتے وقت ان قواعد کا لحاظ رکھا جائے جس سے فائدہ کو عمومیت اس میں پیدا ہو اور کوئی اشکال کسی عقیدہ یا حکم پر واقع نہ ہو سکے، جیسا کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کی بیوی کو یہ جواب دینا، آیت نمبر 23، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، وہ تو میرا رب ہے، میری تربیت بہت اچھی فرمائی ہے۔ اگر ان نحو کے ضمیر کا مرجع عزیز مصر لیا جائے تو اس میں وہ جامعیت اور کمالیت باقی نہیں رہتی جو اللہ کو قرار دینے میں ہے، اس لیے کہ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ رب کا اطلاق غیر اللہ پر نہ کرنا پڑے گا، دوسرا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اظہار شکر ہو جائے گا جس رب العالمین نے مجھے کنعان کے کنویں سے نکال کر مصر کے بادشاہ کے گھر تک اچھی تربیت میں رکھا، اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ باب بھی بڑا وسیع ہے۔ باہر کیف چند اور مثالیں پڑھتے ہیں۔ 11ویں مثال، آیات قرآنی اور الفاظ قرآنی پر غور کرتے ہوئے محکی عنہ اور محکوم علیہ کی حیثیت و کیفیت کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت جتلاتے ہوئے یہ فرمایا وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 239۔ فرمایا اور سکھایا تم کو وہ جو تم نہیں جانتے تھے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی خصوصی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سورہ نساء آیت نمبر 113۔ ان دونوں آیتوں میں جو کلمات آئے ہیں وہ ایک ہی طرز کے ہیں، وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ حالانکہ ان دونوں علموں میں فرق ہے، عامت الناس کو جو علم دیا وہ علم کسبی ہے، اس کا حاصل کرنا لکھنے پڑھنے پر موقوف ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم وحبی اور علم لدنی ہے، جس میں پڑھنے لکھنے کا دخل مطلقاً نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ تھے۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان میں اس کی تشریح یوں موجود ہے کہ عام انسانوں کے متعلق فرمائے اقرأ باسم ربک الذی خلق اقرأ وربک الاکرم، اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، سورہ علق آیت نمبر 3 تا 5۔ مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب فرمایا سورہ عنکبوت آیت نمبر 48، فرمایا وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اور نہ پڑھتے تھے آپ اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتے تھے دائیں ہاتھ سے، اگر یوں ہوتا تو پھر تو شبہ کر سکتے تھے یہ جھوٹے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں
فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک اس جبریل علیہ السلام نے اتارا یہ قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ اس لیے عام انسانوں کے متعلق ترجمہ یہ ہوگا، سکھایا تم کو جو تم نہ جانتے تھے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ترجمہ یہ ہوگا، سکھایا آپ کو جو آپ نہ جان سکتے، یعنی اگر آپ ساری انسانی طاقت بھی صرف کر دیتے تب بھی علوم نبوت آپ حاصل نہ کر سکتے اگر آپ نبی نہ ہوتے۔ عام لوگوں اور نبیوں میں چونکہ فرق ہوتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن میری اور آپ کی طرح بشر تو نہیں ہے، یعنی گوشت پوست کے ہیں، نسل ہے، خاندان ہے۔ کسی کی اولاد ہیں، کسی کے ماں باپ ہیں، کسی کے خاوند ہیں، نور نہیں ہیں، بشر ہیں۔ لیکن بشر میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا۔ کاغذ میں بھی فرق ہوتا ہے، کپڑے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ عام کتاب میں لگا ہوا کاغذ وہ عام ہے، لیکن جو کاغذ قرآن کریم میں لگ گیا وہ کاغذوں میں سے کاغذ تو ہے، لیکن کاغذوں جیسا کاغذ تو نہیں رہتا۔ غلاف جو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھا دیا گیا وہ کپڑوں میں سے کپڑا ہے، لیکن کپڑوں جیسا کپڑا تو نہیں ہے۔ ٹائل اور ماربل اور پتھر اور سیمنٹ یہ تو واش روم میں بھی لگتا ہے، گھروں کے کمروں دیواروں میں بھی لگتا ہے، اور مسجد میں بھی لگتا ہے، اور خانہ کعبہ میں بھی لگا ہے۔ تو یہ سارے پتھر ایک جیسے تو نہیں ہیں، پتھروں میں سے پتھر ضرور ہے لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں۔ حضور انسانوں جیسے انسان نہیں، انسانوں میں سے انسان تو ہیں لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں ہیں۔ اشرف المخلوقات میں پھر سب سے اشرف ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان جہاں جہاں ذکر کرے گا اس کو قیاس کر لیجئے، اس کو انک میت وانہم میتون، ایک جیسے تو نہیں ہے۔ لقد ہمت بہ وہم بہا لولا ان رأى برہان ربہ، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا ذکر۔ مقصد عرض یہ کہ ان دونوں میں فرق کو سمجھنا ہوگا کہ کیفیت اور حیثیت کا لحاظ رکھنا ہوگا، محکی عنہ اور محکوم علیہ۔
یوں کہیں گے کہ انک میت و انہم میتون میں سورہ زمر آیت نمبر 30 ترجمہ ہے آپ نے مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی وفات پانا ہے انہوں نے بھی وفات پانا ہے، مگر محکی عنہ کے اعتبار سے موت کی دو قسمیں قرار دی جائیں گی۔ آپ کی موت کی کیفیت اور ہے، عام انسانوں کی موت کی کیفیت اور ہے۔ اور اس کی تفصیل کرتے ہوئے آب حیات میں دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلات ذکر کی، اور انہوں نے وہاں مثال کے طور پر بیان کیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، سورہ یوسف آیت نمبر 24۔ آگے بڑھیے اور دیکھیے معارف قرآنی سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ جن اسباب کی ضرورت ہے، حضرت قاضی صاحب فرماتے ہیں وہ دو چیزیں، ایک یہ کہ پورے ارشادات قرآنی کا استحضار ہو، کسی بھی مسئلے میں آئی ہوئی تمام آیات آپ کی نظر میں ہونی چاہیے، اور دوسرا کلام الہی کے طرز ادا کا معجزانہ طریقہ پر غور اور تدبر ہو۔ اگر کسی خوش وقت کو یہ دونوں نعمتیں حاصل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پورے قرآن مجید کے معارف سے شناسہ ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کی ایک ایک مثال سمجھیے۔ استحضار آیات کا فائدہ، قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 34 پر سوال کیا گیا کہ جب سجدہ کا حکم فرشتوں کو تھا تو ابلیس کے انکار پر وہ کیوں مستوجب سزا ٹھہرا؟ اس کی تشریح اور تفسیر میں کئی اقوال کہے گئے، مگر استحضار آیات سے یہ سوال حل ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں ذکر صرف فرشتوں کا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ لیکن سورہ اعراف آیت نمبر 12 میں فرمایا اللہ تسجد اذ امرتک، تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس کو اللہ فرماتے ہیں جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا۔ یہاں بالکل واضح ہے کہ حکم فرشتوں کے علاوہ ابلیس کو بھی ہوا تھا، اس نے مانا نہیں۔ اور ابلیس کے متعلق اللہ جل شانہ نے سورہ کہف آیت نمبر 50 میں کہا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یعنی جنات اور ملائکہ دونوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، مگر تغلیب کے طور پر ذکر ملائکہ فرما دیا اور جنات کا ذکر نہ فرمایا، جیسا کہ قرآنی احکام مرد و عورت دونوں کے لیے ہیں، مگر قرآنی ارشادات تقریباً لفظ مذکر یا ایھا الذین آمنوا پر مشتمل ہیں۔ حالانکہ آمنو صیغہ مذکر جمع مذکر کے لیے۔ معارف قرآنی کا دوسرا یہ باب جو ہے بڑا وسیع ہے، جس قدر قرآنی تلاوت اور کلام اللہ سے دلی تعلق اور ذوق ایمانی پیدا ہوگا، اسی قدر معارف قرآنی سے ذہن منور ہوتا جائے گا۔
اور یہی مطلب تدبر فی القرآن کا ہے۔ اسی سے کلام اللہ کی جامعیت اور عظمت دلوں پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ اس کی وضاحت میں ایک مثال درج کی جاتی ہے۔ قرآن عظیم الشان سورہ نحل آیت نمبر 101 میں نسخ آیات کے متعلق ارشاد ہے کہ یہ نسخ آیات ہدن و بشرا للمسلمین، اور دوسری بعض آیات میں قرآن مجید کو ہدن و بشرا للمؤمنین شفاء و رحمت للمؤمنین فرمایا۔ اس کی حکمت اور فائدہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات میں نسخ ہوا ہے جن کا تعلق عمل سے ہے، اور عمل کی حیثیت سے اسلام کا لفظ ہی زیادہ مناسب ہے، لیکن عقیدہ کے لحاظ سے لفظ ایمان مناسب ہے، کیونکہ عقیدہ یقین کا نام ہے اور عقائد میں نسخ نہیں ہوا۔ اگلا مبحث ہے معانی القرآن۔ فرماتے ہیں اس موضوع کا تعلق بھی الفاظ قرآنی اور ان کے معانی کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ اس موضوع پر علماء سلف نے کافی کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے زیادہ مستند کتاب امام فرا نحوی متوفی 207 ہجری، تیسری صدی ہجری کے عالم ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی معانی القرآن۔ علماء تفسیر نے اس سے کافی استفادہ کیا ہے اور اس کو دلیل سمجھا ہے۔ تفسیر میں علم معانی اور علم بیان کی اہمیت کیا ہے؟ علامہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ فَهُوَ عِلْمٌ حَادِثٌ بَعْدَ انقراض عصر الصحابة والتابعين رضی اللہ عنہم فما كان منه مفهوما في عرف جمہور العرب فهو على الراس والعين وأما ما كان منه مخفيا لا يدركه إلا المتعمقون من أرباب الفن
فلا نسلم انہ مطلوب فی القرآن الکریم۔ فرماتے ہیں علم معانی اور بیان یہ ایسا علم ہے جو صحابہ اور تابعین کا دور ختم ہونے کے بعد وجود میں آیا۔ اس لیے اس علم میں سے جو باتیں جمہور عرب کے عرف میں معروف ہیں وہ سر آنکھوں پر، یعنی ہمارے نزدیک بھی معتبر ہیں، اور اس میں سے جو باتیں ایسی دقیق ہیں کہ ان کو ارباب فن یا گہری نظر رکھنے والے علماء کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھتے، تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ وہ باتیں قرآن کریم کی تفسیر میں مطلوب ہیں۔ علم معانی اور علم بیان کی تدوین چونکہ صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے کے بعد ہوئی، یعنی تدوین بعد میں ہوئی، اس لیے علم معانی اور بیان کے وہ نکات جن سے جمہور عرب واقف ہیں اور وہ ان کے عرف میں رائج ہیں، وہ قرآن مجید کی تفسیر میں معتبر ہوں گے، باقی نہیں۔ اسی کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، ایک الگ نسبت اس میں پائی جاتی ہے علم معانی کے حوالے سے سمجھنے کے لیے، لہذا میں نے ذکر کیا۔ ایک اور موضوع ہے ایک اور مبحث ہے مسائل القرآن۔ مسائل القرآن پر علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی، اسے آپ مسائل القرآن بھی کہہ سکتے ہیں، فوائد القرآن بھی کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں 28 ابواب کی شاہ سرخیوں کے تحت 230 عنوانات اور 50 قرآنی اعمال اور فضائل قرآن اور آداب قرآن وغیرہ تحریر کیے۔ ہر عنوان ایک مستقل مسئلہ ہے جن کو صاحب کتاب نے التزام کے ساتھ قرآنی آیات سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایک اچھی کتاب ہے مسائل القرآن، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی۔ مثلاً
چند ایک ہر ایک عنوان سے چند مسائل کو سامنے رکھ کر آیات سے ان کا استدلال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ توحید چونکہ قرآن کا بڑا مضمون ہے اور سب سے بڑا مسئلہ ہے جسے اللہ جل شانہ بار بار ذکر کرتے ہیں، مسئلہ الہ میں بار بار اس کو ذکر کیا گیا اور تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ توحید کا پہلا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ معبود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 62، وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 171، وانما اللہ الہ واحد۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22، فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ سورہ صاد آیت نمبر 65، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ سورہ زخرف آیت نمبر 84، سورہ نساء آیت نمبر 116، یہی مسئلہ ذکر ہوتا ہے۔ غیر اللہ کے لیے جو سجدہ ہے یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اسے ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات سے، سورہ آل عمران آیت نمبر 79 اور 80، فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ کیا وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کی طرف سجدہ کرنے کا یا انہیں خدا پکڑنے کا کہتا ہے؟ ایسا کہنا تو کفر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، بخاری اور مسلم میں ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضہ الذی لم یقم منہ، حضور نے اس مرض میں کہا جس مرض میں سے دوبارہ حضور اٹھے نہیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دی ہے۔ سب چیزوں کا خالق اللہ تعالی ہی ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 102، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ مَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ یونس آیت نمبر 55۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سورہ زخرف آیت نمبر 85۔ وتبارک الذی تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما۔ فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، ہر چیز کا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ مصیبت ٹالنے والا اللہ ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 17۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی ہٹا نہیں سکتا، وہی ہٹائے گا۔ کیا غیر اللہ مصیبت ٹال سکتے ہیں؟ نہیں، مسئلہ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 64۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي۔ وسیلہ، سبب اور ذریعہ کے طور پہ قرآن کریم نے کہا، سورہ یونس آیت نمبر 57۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ بالذات یعنی اپنی ذاتی قدرت سے اللہ کی عطا کی ہوئی قدرت اور تاثیر اور اذن اور حکم سے اور چیزوں میں بھی شفا ہوتی ہے، جیسے قرآن میں ہے، جیسے شہد میں ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 69۔ فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ حدیث پاک میں بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ کہ مختلف چیزوں میں اللہ جل شانہ نے شفا رکھی۔ من و سلوہ کی تعریف کرتے ہوئے ہم نے پڑھا تھا، ایک حدیث ہے بخاری شریف کتاب التفسیر میں بھی ذکر ہے، الکمأۃ من المن وماؤها شفاء للعین۔ کمأ خرڑے اور تتاسوائے، سفید سی چھوٹی سی چھتری ہوتی ہے، بارش کے موسم میں کھلی زمین پر نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں کمأ۔ بالذات اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ سورہ شورى آیت نمبر 50۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اس میں غور طلب چیز موجود ہے جو گہرا مسئلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اولاد دے سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت اور طاقت سے اس کے مقبول بندے اللہ کے اذن اور حکم سے، بالذات نہیں بالواسطہ، سبب اور ذریعے کے طور پہ۔ بعض نے کہا ایسا کر سکتے ہیں، کہاں ذکر ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 19۔ انسانی شکل میں جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے آ گئے، اور حضرت مریم علیہ السلام تعویل ہونی چاہیے۔ اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنی چاہیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107 اور سورہ اعراف آیت نمبر 29۔ اعراف 29 میں اللہ فرماتے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الْعِبَادَةَ وَالْمُخْلِصِينَ لَهُ الدُّعَاء۔ تفاسیر نے یہ تفسیر کی، اسے پکاریے خاص کرتے ہوئے دعا کو اس ہی کے ساتھ، مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدعاء اور مخلصین لہ العبادہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وہی کر سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ کے سوا دوسرے کی طرف عبادت جائز نہیں، دعا عبادت ہے، دعا بھی کسی اور سے مانگنا جائز نہیں۔ اللہ جل شانہ بے قراروں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کوئی اور ہے، سورہ نحل آیت نمبر 62، کوئی اور نہیں۔ علم غیب ذاتی اللہ جل شانہ ہی کے لیے ہے، ہم کل بھی اس پہ وضاحت کر چکے ہیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 109، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 116، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ سورہ انعام آیت نمبر 73، عالم الغیب والشہادت وہو الحکیم الخبیر۔ سورہ یونس آیت نمبر 20، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 20، فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 123۔ بہتری مثالیں ہیں اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ یہ لگاتے ہیں کہ حضور عالم الغیب، قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے بتایا، جب اللہ نے بتایا تو علم غیب تو نہ ہوا نا۔ ہاں علم غیب اس حوالے سے کہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کو، تو ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سارے خلائق کے علم سے زیادہ تھا، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ رسالت یہ دوسرا موضوع ہے، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، مسئلہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا،
شیطان سے کہا جا رہا ہے شیطان بے شک جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں ہے، اور تیرا رب کافی ہے حفاظت کرنے کو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 74، لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، اے محبوب اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھک جاتے۔ جلالین نے اس کا معنی کیا لولا ان ثبتناک علی الحق بالعصمت، عصمت انبیاء کا مسئلہ تفصیلی معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات معصوم ہوتے ہیں، خطا سے پاک۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی ہر بات پوری ہوتی ہے، ان کی ہر دعا مقبول ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 95 تا 98، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا۔ لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما۔ ابراہیم علیہ السلام پتھریلی مکہ کی زمین کے حوالے سے دعا کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَارْزُقْهَا، اس زمین میں اگنے کے لیے نہیں کہا، اس زمین کے اہل کو ہر قسم کے میوے دینے کے لیے کہا۔ اور آپ مکہ جائیں وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے لیکن ہر چیز پائی جاتی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 136۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات نبوت کے جامع ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں کہتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو یہ دو عنوانات کے ضمن میں ذکر کیے ہوئے مسائل۔ ایک اور عنوان ہے فرشتوں کا بیان۔ فرشتے جنگ میں مسلمانوں کی مدد کرتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 124-125۔ فرمایا اذ تقول للمؤمنین علن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ہاں ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، حاملین عرش فرشتے ہیں۔ قرآن کریم بیان و ہدایت اور نصیحت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 138، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ سورہ نحل آیت نمبر 99 کم 90، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔
اہل علم کے درجات بلند ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 9، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ علم دین سفر حاصل کرنے سے ملتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ واعظ جو ہے یہ کھڑے ہو کر وعظ اور نصیحت کرے، اس کا بیان بھی موجود ہے۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ سورہ جمعہ آیت نمبر 11، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا چھوڑ کے صحابہ کرام باہر چلے گئے تھے۔ خلافت راشدہ کا بیان قرآن میں سورہ نور آیت نمبر 55، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ حضرت ابوبکر صدیق، ان کا مقام اور قرآن ہم اس کو پڑھ بھی چکے ہیں۔ اللہ مصلی سورہ بقرہ آیت نمبر 125 حضرت عمر کے مشورے پہ نازل ہوئی۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ سورہ احزاب آیت نمبر 53 حضرت عمر کے مشورے پہ نازل ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 262 الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان نے لشکر اسلام کو 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دیے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 4000 درہم دیے۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 23 میں اللہ جل شانہ نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سورہ دہر آیت نمبر 7 تا 11، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرة وسرورا۔ اہل بیت اور قرآن سورہ احزاب آیت نمبر 33-34، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سورہ ہود آیت نمبر 73، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اولیاء امت اور ان کی کرامات کیا قرآن کریم میں موجود ہیں؟ سورہ مریم آیت نمبر 24-25، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا۔ حضرت مریم نبیہ تو نہیں تھی، ولیہ تھی۔ سلیمان علیہ السلام کا جو وزیر تھا آصف بن برخیہ، وہ پیغمبر تو نہیں تھا، ولی تھا۔ وقال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ سورہ نمل آیت نمبر 39 اور 40 میں۔ تو دوسرے نے کیا کہا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، آصف بن برخیہ، مفسرین نے اس کا ذکر کیا۔
انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، عفریت من الجن نے کہا میں لاؤں گا، یہاں سے آپ اٹھیں گے نہیں۔ ایک مجلس حضرت سلیمان لگاتے تھے، وہ 1 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، 2 گھنٹے کی بھی، 3 گھنٹے کی بھی، یعنی آپ اگر 3 گھنٹے یہاں سے نہیں اٹھتے، ابھی آپ اٹھے نہیں ہوں گے کہ میں واپس آ جاؤں گا اور تخت بلقیس بھی لے آؤں گا۔ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا کہ آپ پلک جھپکیں گے نہیں کہ میں لے آؤں۔ بزرگوں کی تبرکات رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہم نے اپنے پاس رکھا ہے، اسے لوگ دیکھتے ہیں، دیدار کے لیے جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، کچھ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، کچھ کیا کہتے ہیں، کچھ کیا کہتے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 248 وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کے جو بقیہ ہیں، بقایا جات ہیں، اس میں وہ رکھے ہوئے تبرک کے لیے۔ بہر کیف نماز کا ذکر آپ جانتے ہیں بار بار ہوتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، جماعت کی نماز کا ذکر، قرآن کریم میں جمعہ کا ذکر، یہ بھی نماز ہی ہے، روزے کا ذکر، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، حج کا ذکر آیا ہے، اتموا الحج والعمرۃ للہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، بیت اللہ کا طواف، ولیطوفوا بالبیت العتیق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ منورہ کا ذکر بھی موجود ہے، سورہ نساء آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے روزے پر حاضری کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ مدینہ منورہ کی مسجد کو فضیلت ہی اس وجہ سے عطا ہوئی کہ اس میں روزہ رسول ہے۔ جہاد کا ذکر بار بار ہوا ہے، پوری صورتیں جہاد کے ذکر سے معمور اور بھری ہوئی ہیں، جس طرح ہم نے سورہ توبہ کو پڑھا۔ احکام مساجد ہیں، ما کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ، سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہوا آیت نمبر 17 اور 18 میں۔ مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا ذکر بھی موجود ہے، 125 سورہ بقرہ، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ مقامات مقدسہ کے ادب کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12، فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اللہ جل شانہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ مقدس وادی میں ہیں، جوتے اتار کے آئیے۔ سنت انبیاء ہے نکاح، قرآن نے کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، سورہ رعد آیت نمبر 38۔ ازدواجی زندگی کی اصل روح قرآن کریم سورہ روم میں آیت نمبر 21 میں ذکر کرتے ہیں، من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ 4 عورتوں سے نکاح، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ کسی عورت پر جبر جائز نہیں، سورہ نساء 19، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا۔ یعنی بہتیر مسائل ہیں قرآن عظیم الشان میں جو ذکر ہوتے ہیں، اور یہ مبحث، اس کے کچھ عنوانات ابھی باقی ہیں انشاءاللہ العزیز۔
کل اس کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد ایک اور مبحث ہے جسے ہم کل ہی پڑھیں گے، خصائص القرآن۔ سبحان